ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے جسے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے گفتگو کو ختم کروں۔ واقعہ دراصل یہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ دیکھیے اللہ والوں کی فکر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ والوں کی فکر سب سے بڑی یہ رہی کہ وہ ہمیشہ غریبوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ ان کا کھانا غریبوں کے ساتھ، ان کا اٹھنا غریبوں کے ساتھ، ان کو غریب بہت پسند رہے۔ اور آج ہماری سوچ اتنی بدل گئی کہ ہمیں غریب پسند ہی نہیں ہے، چاہے سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ میں تھوڑی سی سوچ درست کر دوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک غریب صحابی تشریف لائے، ایک دم غریب۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو فرما رہے تھے، اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے۔ سرکار، یہ جو آپ کے ساتھ غریب بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، اس کی زندگی کل دوپہر تک کی ہے، کل دوپہر کو یہ اس دنیا سے کچھ کر جائے گا، دوپہر تک اس کی زندگی ہے۔ اب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی بات سنی تو فوراً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اب اس کی عمر کل دوپہر تک کی ہے تو چلو کیوں نہ اس سے پوچھ لیا جائے، اس کے کوئی ارمان ہو تو پورے کر دیے جائیں۔ سرکار نے فرمایا، میرے صحابی، میرے غلام، کوئی تیری تمنا ہو تو بتا، کوئی حسرت ہو تو بتا۔ اسے یہ نہیں کہا سرکار نے کہ کل دوپہر تک تیری زندگی ہے، لیکن حضور نے فرمایا تیرے کوئی ارمان ہو تو بتا۔ عرض کرتا ہے حضور، دو ارمان ہیں، زندگی میں کبھی میٹھا کھایا ہی نہیں تو مجھے میٹھا نصیب ہو جائے، اور لوگوں کو شادی شدہ دیکھتا ہوں تو دل میں ارمان پیدا ہوتے، کاش میری بھی شادی ہو گئی ہوتی، لیکن میں اتنا غریب ہوں، کوئی لڑکی مجھے دے گا نہیں۔ سرکار نے فرمایا فکر نہ کر۔ صحابہ کو بلایا سرکار نے، کسی سے کہا میٹھے کا انتظام کرو۔ ایک صحابی کو بلایا، تیری لڑکی کا رشتہ میں نے ان کے ساتھ کر دیا ہے، تیاری میں لگ جاؤ۔ یہ سارا اہتمام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نکاح بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، میٹھے کا بھی انتظام ہو گیا۔ اب دوسرے دن دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب گھر کا بھی انتظام کر دیا، سرکار نے، سب کچھ ہو گیا، وہ چلا بھی گیا، شادی بھی ہو گئی، بیوی کے ساتھ آرام سے وہ صحابی ہیں۔ دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، ذرا جا کے اس گھر میں دیکھ، کوئی آواز تو رونے کی نہیں آ رہی ہے۔ وہ گئے، وہ صحابی ظہر سے لے کر عصر تک اس کے گھر کے ان کے گھر کے قریب چکر لگانے لگے، کوئی آواز نہیں، کوئی رونے دھونے کی آواز نہیں۔ آئے حضور کے پاس، سرکار وہاں تو کوئی رونے دھونے کی آواز تو ہے نہیں، سب بالکل ٹھیک ٹھاک معاملہ ہے۔ تو سرکار نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مولا، جبریل نے لوح محفوظ پر دیکھ کر کے یہ بات کہی تھی کہ اس کی زندگی کل دوپہر تک کی ہے، لیکن وہ تو ابھی تک جی رہے ہیں، موت ٹلی کیسے؟ موت ٹلی کیسے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا، میرے محبوب، تقدیر میں تو میں نے لکھ ہی دیا تھا کل دوپہر تک، لیکن جب اس کے سامنے میٹھا آیا، اسی وقت میں نے ایک سائل کو دروازے پر بھیجا کہ جا کر کے میرے نام پر اس سے مانگ۔ جب اس سائل نے اس سے مانگا، اللہ کے نام پہ دے، زندگی پر اس نے میٹھا نہیں کھایا تھا، لیکن میرے نام پر جب میٹھا مانگا گیا، اٹھا کر سارا میٹھا اس غریب کو دے دیا۔ تو غریب نے جاتے ہوئے یہ کہا، اللہ تیری جوڑی سلامت رکھے اور ڈھیر سارے تجھے بچے عطا فرمائے، میں نے اس غریب کی دعا کی وجہ سے اس کی موت کو ٹال دیا۔ میرا یہ ایک ایسا اہم موضوع ہے، زندگی رہی تو میں صرف غریبوں کی اہمیت پر آپ کو بتاؤں گا، اس لیے کہ ہماری سوچ پوری الٹی ہو گئی۔ نہ غریب کے ساتھ بیٹھنا اچھا لگتا ہے، نہ غریب کے ساتھ ملنا اچھا لگتا ہے، نہ غریب کے ساتھ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ غریب کے ساتھ مصافحہ اچھا لگتا ہے، نہ غریب کی دعوت اچھی لگتی ہے۔ بس یہ ہماری سوچ، اور یہ اتنی بودی سوچ ہے، اتنی بودی سوچ ہے کہ اس بودی سوچ کی بنیاد پر ہم زوال کے شکار ہیں، ہم زوال کے شکار ہیں۔ سوچ بدلو، فکر بدلو۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ
سب سے پہلے مجھے توفیق دے، پھر آپ کو توفیق دے، سنی دعوت اسلامی کا ماحول بنائیں، سنی دعوت اسلامی کے قافلے میں جائیں، سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شریک ہوں، زندگی بدلو اور نیکیوں کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔